نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اخلاص کی اہمیت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں ہوا تصفیۃ العمل بصحۃ النیۃ عن جمیع شوائب الشرک، کہ عمل کو ہر طرح کے شرک سے پاک کرنا نیت کو درست کرنے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا نیت پر انحصار ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہوگی تو اس کا عمل کارآمد ہوگا، اور اگر انسان کی نیت درست نہیں ہوگی تو اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جائے گا، اس کو قطعاً کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا نیت کی درستگی، جس کو اخلاص نیت کہا جاتا ہے، وہ نہایت ضروری اور بہت ہی اہم ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر اپنی نیت کو ٹٹول لیں اور نیت درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی، یا کسی نیک کام کی نیت کر لیں، تو ہمارے عادتاً کیے ہوئے کام بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مکان بناتا ہے اور اس میں روشن دان اور کھڑکی کی جگہ رکھتا ہے کہ اس سے ہوا اور روشنی انسان کے گھر میں آئے گی۔ اگر وہ اس روشن دان کے متعلق یہ نیت کر لے کہ یہاں سے اذان کی آواز سنائی دی جائے گی، تو اس کا وہ روشن دان رکھنا اس کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں 10 سال تک رہا، تو 10 سالوں میں سے 8 سال نیت کی تصحیح اور نیت کی درستگی پر لگے، جس سے نیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نیت کی درستگی بہت بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان النیت بمنزلۃ الروح وان العمل بمنزلۃ الجسد، کہ نیت جو ہے وہ روح کی مانند ہے اور عمل جو ہے وہ جسم کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا جسم بغیر روح کے بیکار اور بے وقت ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا وہ عمل جو نیت اور اخلاص کے بغیر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہو، اخلاص نیت سے نہ کیا جا رہا ہو، وہ عمل بھی وہ در حقیقت بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے، اس کا انسان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا نیت کی درستگی اور اخلاص نیت اعمال کی تصحیح کے لیے اور اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اور اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا بھی ہے اور شہرت اور نمود کا بھی ہے، تو ما لہو، اے اللہ کے رسول اس کے لیے کیا ہے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، کہ اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جس عمل سے شہرت اور ریا کی نیت کرے گا، وہ عمل انسان کا ضائع ہو جائے گا، بیکار چلا جائے گا، اس کو اس کے اوپر قطعاً کوئی ثواب اور اجر نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب الحزن جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الحزن کے اندر میری امت کے ریاکار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریا اور خوشنمائی جو ہے وہ نہایت ہی مہلک امراض میں سے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کی تمرین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں۔ میں یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے لوگ خوش ہو جائیں، یا یہ میں کام جو کر رہا ہوں محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور آخرت میں اللہ سے اجر کے مطالبے پر کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت سے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔